من الصلاة والسلام على خير خلقه أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم فردا بعد فرد وقبيلة بعد قبيلة وحزبا بعد حزب ونسلا بعد نسل إلى يوم الدين يا قاهر العدو يا ولي الولي يا مظهر العجائب يا مرتضى علي نار حیدری. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز بلند صلوات. خداوند بلند و بالا اللہ ذوالجلال تحریک نفاذ فقہ جعفریہ عالمگیر عجم الحسن کمیٹی کے تمام کارکنان ذمہ داران اور اس کمیٹی میں شمولیت کرنے والے جتنے بھی پیروکاران حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں، مولا سب کی اس پرخلوص محنت کو اپنے بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے. برسوں پہلے علی مسجد میں تاج الملت والدین علامہ تاج الدین حیدری علیہ مقامہ نے جس زمانے میں جلوس نہیں ہوتا تھا مجلس پڑی تھی اور انہوں نے قائد محترم سے یہ گزارش کی تھی کہ جتنا احسان ہے ابو طالب کا اتنا پروگرام نہیں ہوا کرتا. تو مومن چونکہ آئندہ پہ نظر رکھتا ہے تو قائد محترم نے حیدر صاحب سے یہ میرے سامنے کہا تھا کہ آپ فکر نہ کریں، ایک وقت آئے گا کہ گلی گلی سے ابو طالب کا تابوت برآمد ہوگا. ابھی صورتحال ناگفتگو ہے، اس لیے کہ اپنے پیاروں کی برسیاں، ان کی چہلم، ان کے پروگرام بغیر تاریخ دیکھے رکھ دیے جاتے ہیں. آج بھی ایک صاحب نے ایک میلاد رکھا ہوا ہے اور فتح آپ کی یہ ہے کہ انہوں نے فون کر کے مجھ سے معذرت بھی کر لی ہے. انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. میں نے کہا آپ کا قصور نہیں، بہت سے کو پتہ نہیں. اور ایسے بھی جنہیں پتہ ہے تب بھی وہ ابو طالب کو اہمیت دیتے ہی نہیں، اس لیے کہ امت نے جو سلوک کر رکھا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آج میرا دل تھا کہ میں جب سے مجھے دعوت ملی ہے میں تیاری کر رہا تھا اور میرا بڑا پسندیدہ موضوع ہے ابو طالب، لیکن چونکہ دامن وقت میں گنجائش تھی بھی تو اب نہیں ہے، کیونکہ کنوینر محترم حاجی مختار شاہ صاحب نے مجھے کان میں آ کے بتایا ہے، جیسا کہ رسول خدا کو مسلمان کہتے ہیں کان میں بتایا گیا تھا، لیکن میں نے کان میں والی بات سن لی، مسلمان بھول گئے اور اس پہ انشاءاللہ عمل بھی کروں گا. میں سب کچھ چھوڑ کر آیت کی ضمن میں ایک یا دو جملے کہوں گا اور انشاءاللہ چونکہ وجہ ہی بتائی گئی ہے کہ ماتمی آ گئے ہیں اچانک، تو میں نے ساتھ ہی پوچھا کہ جھوٹ نہیں بولتا نمبر پہ بیٹھا کہ اگر ماتمی نہ آتے کہ پھر آپ کو ٹائم مل جاتا. میں نے کوئی بات نہیں، اصل جو مقصد تھا مجلس کا وہ آپ نے سن لیا. برادر محترم حسن ثانی صاحب نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے، یہ اعلامیہ آپ کو شاید پتہ نہ چلا ہو، اس وقت پوری دنیا نے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، اور یہی
اصل مقصد ہوتا ہے ہمارا، رپورٹنگ کرنے والے بھی ہماری مجلس سننے نہیں آتے، وہ دیکھتے ہیں کہ مظلوم تاریخ ابو طالب کے نقش قدم پہ چلا کون ہے، کس نے مظلوم کے حق میں آواز اٹھائی۔ یہ باقاعدہ آپ کی بات سر سنی نہیں گئی، یہ پہنچ بھی گئی ہے، لکھنے والوں نے فرشتوں نے پہنچا دی ہے، ہر ایجنسی کے فرشتے آئے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں کثرت کے ساتھ نعت خوانی کی جاتی ہے، نعت پڑھ پڑھ کے لوگ خود کو جتاتے ہیں۔ ایک ہندوستان کے شاعر نے ایک نعت پڑھی، وہ واقعہ سن لیں، اس کے بعد میں ہو سکتا ہے ایک جملہ آیت کے حوالے اور زحمت تمام ہو جائیں گے۔ سر میرا ساتھ دینا ہے آپ نے۔ نعت پڑھی، شاعر کی اپنی لکھی ہوئی نعت تھی، اور سر بھائی ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو، آپ کے قبیل کے تھے وہ سید خورشید حیدر مظفر نگری، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، انہوں نے نعت پڑھی، اور نعت ایسی پڑھی انہوں نے کہ مسلمان تو تانتوں میں انگلیاں دے کے بیٹھے رہے، ہندو کھڑے ہو گئے سر۔ اب اتنے وقت میں یہی کچھ ہو سکتا ہے۔ اب آپ کا بھی امتحان ہے، میرا بھی امتحان ہے، میرا وقت امتحان ہے، آپ کے نفس کا امتحان ہے، توجہ ہے نا بتا۔ نعت کا پہلا شعر یہ تھا، میں سارے نہیں پڑھوں گا، وہ تو ایک ہی شعر پڑھوں گا کہ اپنے آقا پہ دل و جان سے قربان ہوں میں۔ آقا مدنی آقا زلفوں والا، بھئی آپ کا نسائی زلفوں والے کو مانتے تو ہیں نا۔ اپنے آقا پہ دل و جان سے قربان ہوں میں، سن رہے ہیں؟ اپنے آقا پہ دل و جان سے قربان ہوں میں۔ دوسرا مصرع بڑا سنبھل کو سنیے گا، اس لیے کہ وہاں پورا پنڈال کھڑا ہو گیا تھا، مسلمان نہیں کھڑے ہوئے، ہندو کھڑے ہو گئے تھے۔ شرم آنی چاہیے ہم مسلمانوں، بڑا کلمہ کو بنتے ہیں ہم۔ اپنے آقا پہ دل و جان سے، توجہ، اپنے آقا پہ دل و جان سے قربان ہوں میں، اپنے آقا پہ دل و جان سے قربان ہوں۔ کیوں کہ ابو طالب کے قبیلے کا مسلمان ہے۔ دل کر رہا ہے یہی پڑھتا ہوں میں، اپنے آقا پہ دل و جان سے قربان ہوں میں، اس لیے کہ ابو طالب کے قبیلے کا مسلمان ہوں میں۔ ماشاءاللہ، اس نعت کے دوسرے مصر میں تو لذت ہے، یہ انشاءاللہ آپ اٹھاتے رہیں گے جیسے ذہن میں آئے گا۔ ابو طالب کے قبیلے میں مسلمان ہوں میں، کس قبیلے کے تھے ابو طالب؟ کس قبیلے کے تھے؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے قمر دیدی نے لمبا پڑھنا تھا، اب سوچ رہے میں کیسے مختصر کروں، لیکن یہ چیلنج بھی گناہگار کا ہے۔ آقا جی نے بہت سو کو بہت کچھ دیا ہے، مجھے بڑا کچھ عطا کیا، اس میں سے ایک مختصر پڑھنا بھی ہے۔ آپ پریشان ہوئیے گا، مجھے پڑھنا آتا ہے مختصر، صرف آپ نے 2 منٹ جاگنا ہے میرے ساتھ، اس لیے کہ سرکار ابو طالب وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہیں آج کا ہر نعت خان اپنا استاد مانتا ہے۔ باتیں بڑی قیمتی ہیں، وقت نہیں ہے، اس لیے کہ پہلا نعت خان رسول اگر تھا تو کون تھا؟ سرکار ابو طالب تھے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا اے ابو طالب تمہارے نعت کے دیوان سے، اے ابو طالب تمہارے، میرے پاس ہے دیوان ابو طالب۔ اگر کسی نے دیکھنا، اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے، میں نے ایک دفعہ شعر پڑھا تھا، اس میں آج نہیں پڑھوں گا، کمال کا شعر تھا، دیوان ابو طالب، جیسے دیوان غالب، ایک چودھری صاحب کی کسی چودھروں سے شادی ہو گئی،
تھی بیچاری پڑھی لکھی ایم اے پاس اور ایم اے بھی انگریزی میں تھی سوری اردو میں. تو اس نے چودھری صاحب سے پوچھا چودھری صاحب آپ نے دیوان غالب دیکھا ہے؟ چودھری سمجھو کسی بندے کا نام ہے. آپ نے دیوان غالب دیکھا ہے؟ تو چودھری صاحب ہاں میں بڑے بڑے دیوان غالب تھے میں بڑے بڑے استاد بھائی بڑے بڑے دیوان غالب تک تھے میں اپنے اسٹائل میں. اس نے بیچارے نے پوچھا چودھری اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ سب کہنے لگے وہ تو مطلب ہے تو میرے اندر نہیں ہو سکا. سلوات پڑھے بڑے بال فضائل میں خوش ہو گئے, میں کامیاب ہو گیا. تو کیا کہا شاعر نے کہ اے ابو طالب تمہارے نعت کے دیوان سے ہم نے حاصل کر لیے کچھ فلسفے آسان سے. اے ابو طالب تمہارے نعت کے دیوان سے ہم نے حاصل کر لیے کچھ فلسفے آسان سے. وہ کون سے آسان سے فلسفے تھے؟ ایک فلسفہ جو شاعر نے بتایا ہے, اجازت دے پڑھ لوں ایک ملک صلاح پڑھ. اصل میں جب آیا تب بھی مجھے ایک صاحب نے کہا, میری آواز سن کے سلام کیا, خیریت پوچھی. میں نے خیریت کہا آپ کا گلا بڑا خراب ہے, ایک دم پیشین کر دوں, آپ کا گلا بڑا خراب ہے. میں نے کہا بندے کا گلا خراب ہو عقیدہ خراب نہیں ہونا چاہیے. تمہارے نعت کے دیوان سے ہم نے حاصل کر لیے کچھ فلسفے آسان سے. ایک فلسفہ جو کسی سمجھ میں نہیں آیا وہ عرض کرنا تھا. ہم نے حاصل کر لیے کچھ فلسفے آسان سے. ہے ابو طالب کے کلبے میں علی اصغر نثار. یہ بڑا یادگار شعر ہے. ابو طالب کے کلبے میں ہے ابو طالب کے کلبے میں علی اصغر مثال. اور کوئی نہیں ملے گی آپ کو کہیں, نہ بچے نہ بڑے. ہے ابو طالب کے کلبے میں ابو طالب کے کلبے میں علی اصغر مثال. کوئی بھی بھاگا نہیں, کوئی بھی بھاگا نہیں ہے آج تک میدان سے. ابو طالب کے کلبے میں علی اصغر مثال. کوئی بھی بھگا نہیں ہے آج تک میدان سے. اسی لیے ابو طالب کے بیٹے سے جب پوچھا گیا کہ یا علی سارے بھاگے آپ کو نہیں بھاگے. بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے نا. اور علی مقام فخر کہتے تھے, انا علی ابن ابی طالب. کسی کا باپ ہندو ہو کافر ہو بتاتا نہیں ہے. بڑے مجموعہ علی کہتے ہیں انا علی ابن ابی طالب, میں ابو طالب کا بیٹا علی. ہمیں کس بات کی شرمندگی ہے؟ علی فخر کیا کرتے ہیں, مقام فخر کہتے ہیں, میں ابو طالب کا بیٹا. آج تو وہ بھی فخر سے آتے ہیں ممبر پہ کہ جن کی نسلوں میں تو تھا ہی نہیں, لیکن ابو طالب پہ بات کرتے ہی نہیں, کتراتے نہیں. میں نے جتنے بھی بعد میں آئے ہیں نا اس دروازے پہ, ان کو زیادہ ابو طالب بولتے دیکھا. میں نے جدی پشتی سید دیکھے, وہ بولتے ہی نہیں ہیں. وہ کیوں نہیں بولتے؟ اس کی خاص وجہ ہے. اس کی وجہ یہ کہ ابو طالب کے بیٹے نے زندگی میں 2 کام میں جاؤ اور تیسرا کام بھی نہیں کیا. وجہ سنیے گا. آقا جی کا لوگ دشمن کیوں ہیں؟ آقا مصری کے دشمن کیوں ہیں لوگ؟ جب دیکھو مشن کی بات کرتے ہیں. ذاتیات میں سارے آتے تھے دعائیں بھی لینے کے لیے. کیا کچھ لیا آقا جی سے لوگوں نے؟ لیا نہیں لیا. اور جب مشن پہ آتا ہے اپنے بھی پھر گئے. پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے. مشن کو نہیں سوچتے, ذات کو سوچتے ہیں. میرا کیا بنے گا, مجھے کیا ملے گا. خبردار, یہ آقا جی سرکار تھے جنہوں نے دست دیا تھا
کہ ذات کو مٹا کے ذات کی نفی کرنا. اکثر کہتے کہ بیٹا ہم نفس کی مخالفت کر کے اوپر آتے. وجہ یہ تھی کہ آنے والوں میں ملنے والوں میں سارے ایسے نہیں ہوتے تھے کہ جو ملنے کے قابل ہوں، پھر بھی ملتے تھے. نفی کسی کے نہیں کہ اپنی ذات کے اللہ سب سے مثبت انداز میں ملتے رہے. وہی سلسلہ تھا بتائیں. میں نے چونکہ آیت پڑھی ہے، وعدہ کیا تھا 2 جملے آیت پہ کہنا. میں نے ایک منٹ سلوات پڑھی تھی. آپ پریشان ہوئیے گا، وقت کی تنابیں میرے مولوی کے کنٹرول میں ہیں. میں ویسے دیکھ رہا ہوں ان الذین یحادون اللہ رسول، بے شک اللہ اس کا رسول، اس کے جتنے دشمن ہیں یحادون اللہ رسول اولئک فی الذلین، وہ ہیں ذلیل ترین. ایک ہوتا ہے ذلیل، ایک ہوتا ہے اظلم. ذلیل میں نے آغا جی سرکار سے ایک دفعہ پوچھا کہ بیٹا آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ میں نے کہا کہ میں پوچھے یہ ذلیل کا کیا مطلب ہے؟ کہ بیٹا ایک تو ہوگا نا ذلیل، قرآن کا ذلیل، ذلیل اس سے بڑا ذلیل ہو ہی نہیں سکتا. کون؟ اللہ کا دشمن، رسول کا دشمن. یہ کیا ہے؟ ذلیل ترین. اب ایک جملہ کہنا ہے، میں نے حاجی صاحب نے اشارہ کر دیا لیکن آپ نے توجہ سے جملہ سنیں. اللہ کا دشمن اولئک فی الذلین، یہ ضلالت کی سپرلیٹو ڈگری ہے. انگریزی گرامر ہوگا، اس سے بڑا سندھ میں کیا چندرا نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا بسرا نہیں ہو سکتا بھائی، ان سے بڑا ذلیل کوئی نہیں ہوتا. ذلیل ہے یہ اللہ کا دشمن اور رسول کا. کتب اللہ لاغلبن انا رسول، اللہ رسول اللہ نے لکھ دیا ہے. میری طرف دیکھیں مستقبل، اللہ نے لکھ دیا ہے، کتابت کر دی. کتب اللہ لاغلبن انا رسول، اللہ میں اور میرے رسول غالب رہے گی. اللہ آج شب یوم متعلق دن ہے، کتنی بڑی میں نے آپ کو خوشخبری دے دی کہ اللہ رسول کا دشمن ذلیل ترین ہے. غالب کون رہے گا؟ اللہ رسول، یہ غالب رہے گا. ان اللہ قوی عزیز. آیت مکمل ہو گئی. 19 20 اور 21 آیت مکمل، تقریر مکمل. توجہ چاہتا ہوں. کیا کہا؟ بے شک بالتحقیق اللہ اس کے رسول کے دشمن ذلیل ترین. اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں بھی غالب رہوں گا، میرا رسول بھی. اللہ سب سے زیادہ طاقت والا ہے. ان اللہ قوی عزیز، اللہ سب سے زیادہ عزت والا ہے. طاقت بھی اللہ رسول کی ہے، عزت بھی اللہ رسول کا ہے. اب مجھے بتائیے علی نے زندگی میں 2 ہی کام کیے تھے، تیسرا کام نہیں کیا. اپنے دشمن کو چھیڑا نہیں تھا، اللہ کے دشمن کو چھیڑا نہیں تھا. کل ایمان کا بدر وارث دین اسلام. یہ ہندو کے 4 بجے مجھے لکھے یاد آ گئے، مسلمان تو سننے غور سے. کل ایمان کا بدر وارث دین اسلام. غیر ممکن ہے کہ اسلام کا منکر ہو جائے اور اگر محمد کا نگہبان بھی کافر ہے تو پھر ہر مسلمان میں واجب ہے کہ کافر ہو جائے. چلے بڑے اسلام کے ٹھیکیدار بن گئے جن کی نسلوں میں سکھ چونی کی چال چل رہا ہے، اور اب تو مکر گئے، اپنے بھی مکر گئے. یہ کہ میرا سلام ہے اہل سنت شاعر کو جنہیں دنیا پیر مانتی ہے. نعت خوانی میں آج کل نصیر ملت کہتے لوگ، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ آج جو کچھ بھی ہے فیضان ابو طالب ہے. حضرت صاحبزادہ پیر نصیر بولنے والے، آج جو کچھ بھی ہے فیضان ابو طالب ہے. بعد تحقیق حدیث و روایات نصیر میرا دل قائل ایمان ابو طالب. محمود خان بھائی آیت بھی ہو گئی، ترجمہ بھی ہو گیا، جملہ بھی ہو گیا. اب ایک جملہ اگر نہ کہا نا میں نے تو میری تقریر مکمل نہیں ہوگی. مجھے اندازہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو وقت دیا گیا ہے اس وقت پہ انشاءاللہ تعالیٰ
शब ताबूत बरामद हो जाएगा। लेकिन अब जो बात मैं करने चला हूँ उसका गवाह मेरे सामने मुस्ताद साहब बैठे। हमारे एक बहुत बड़े शायर थे पाकिस्तान आदमी, कैप्टन जाफर ताहिर, उन्होंने शहबाज भाई पूरी जिंदगी, मैंने खुद देखा मुश्ताक भाई के साथ जाते थे हम, मुसल्ले पे बैठ के शायरी, मुसल्ले पे बैठ के शायरी उन्होंने सरकार अबू तालिब इधर कुछ लिखा, इधर कुछ लिखा कि कसर अबू तालिब में यौम अबू तालिब शुरू हो गया। ऐसे है या नहीं है? हमारी भी मेहनत शायद में है थोड़ी बहुत, तो क्यों इतने परेशान हो गए हम लोग? हमारी मेहनत आगे नहीं हम मुंतकिल कर दे कसर अबू तालिब, ऐसी बात नहीं है। तो कैप्टन जाफर ताहिर बाबू वो कहा करते थे कि कभी भी अबू तालिब के ईमान पे दलाइल मत दो, ईमान अबू तालिब के पे कभी दलाइल मत दो। जो भी ईमान अबू तालिब पे बहस करता है या बात करता है वो तौहीन करता है अबू तालिब। समझो बात खत्म हो रही है मेरी। ईमान अबू तालिब मौजूद में बहस नहीं होना चाहिए, अज़मत अबू तालिब पे बात कीजिए। क्योंकि जो अक्लमंद होते हैं जिनके अपर चैम्बर में भूसा नहीं होता, अकल होती है, वो करते क्या है? खुदा की कसम पूरा दिन पढ़ता रहे बंदा, ये शेर ना पढ़े तो हजरत अबू तालिब की गुफ्तगू मुकम्मल हो ही नहीं सकता। वो सब कमाल कर रहे हैं उन्होंने। कहना कि जो अक्लमंद होते हैं जिनके अपर चैम्बर में ऊपर वाले मंजिल में भूसा नहीं होता, दिमाग होता है, वो फूलों पे कभी इत्र लगाया नहीं करते। फूलों पे कभी इत्र लगाया नहीं करते, शक्कर में कभी शहद मिलाया नहीं करते। फूलों पे कभी इत्र लगाया नहीं करती, शक्कर में कभी शहद मिला। जोर लगाते रहे, जोर अपना अपना, लेकिन फकीरों का अपना भी कोई जोर है। इसलिए कि जो फक्र की ताकत है उसके सामने आज तक ठहरा कोई नहीं। फक्र के सामने सजा भी आए तो फाइल हो जाता है वो। आयतुल्लाह शहीद मेहराब अब्दुल हसन दस्त साहब पूरी किताब फक्र पे लिखी उन्होंने। उस किताब में से बड़ी सारी किताब में एक जुमले की इजाजत है ताकि किसी को समझ तो आ जाए ना हम किस फकीर के पीछे। हमने कोई कच्ची गोली नहीं खा रखी मुश्ताक भाई। दुनिया याद रखे मूसवी जैसा फकीर है ही कोई नहीं। मैंने कह दिया किताबत नहीं है, ये तजर्बा बोल रहा है, ये हमारा तजर्बा बोल रहा है। मूसवी जैसा फकीर कोई नहीं है। चूंकि आयतुल्लाह शहीद मेहराब अब्दुल हसन दस्त साहब मेहराब इबादत में शहीद हुए, मेहराब इबादत में शहीद हुए। ख्वाब में बेटे को आए, कहने लगे ये देखिए आगा जी कहाँ याद आ जाती है। कहने लगे मुझे सख्त तकलीफ है इसलिए कि मेरी कब्र में जो ईंटों की दरारें हैं उनमें कुछ मेरी बोटियां फंसी रह गई, वो निकालो और उनको बाकायदा रोजा खानी करके ना अजादारी करके दफन करो, मेरे जिस्म से मिलाओ। 2 मिनट लेके बात खत्म कर दी बस। लेकिन अभी नहीं, जब 8 रबीउल गुजर जाए। बताइए मुझे कितने मजबूर लोग बैठे हैं आजकल। किसी की का बेटा नहीं मानता, किसी की बिरादरी नहीं मानता, आइया मालूम चला जाए, स्वयं भी कर लेते, चलो सारे कहते हैं जी, लेकिन अमल को में देखना पड़ेगा आप सबको भी। वाकई अगर आगे के मानने वाले
تو آیت اللہ شہدہ محراب کا وہ ہستی انہوں نے کہا تھا کہ یاد رکھو فقیر اور بھکاری میں فرق ہوتا ہے. توجہ چاہتا ہوں آپ. فقیر اور ہوتا ہے، فقیر اور ہوتا ہے، بھکاری اور ہوتا ہے. فقیر کون ہے؟ بھکاری کون ہے؟ سنو، بھکاری اسے کہتے ہیں جسے پوری دنیا چھوٹ رہتی ہے. آپ اشارے پہ گاڑی روک دی، 4 بندے مانگنے آئے گی، آخر تو آپ کا فرق ہو گئی. آخر آپ کو دیکھیں دھتکار دیں گے اس کو. اب جملہ مسائل زیادہ نہیں پڑھوں گا، فقط تعبیر برآمد کرانا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جس کا جنازہ ہوتا ہے نا اس کے پیارے پہلے آگے بیٹھے ہوتے ہیں. فقیر اور بھکاری کا فرق سن لیں. میری فائل خراب نہ ہوتا ہے تو جو رکھیے گا. فقیر اور بھکاری، بھکاری وہ ہوتا ہے جسے پوری دنیا ٹھکرا. فقیر وہ ہوتا ہے جو پوری دنیا کو لات مارنے والا ہوتا ہے. اسے فقیر کہتے ہیں. انہیں فقیروں کا فقیر ابو طالب. اگر فضیلت میں ابو طالب کا ذکر آیا ہے تو جنازہ برآمد کرتے وقت بھی ابو طالب ہی کا ذکر ہونا ہے. میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ حضرت ابو طالب کی شہادت پڑھوں. ابو طالب شہید ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جنت المعلا میں ابو طالب کی قبر بھی قید ہے. جیسے زندان میں سکینہ قید تھی، جیسے زندان میں سجاد قید تھا، ویسے ابو طالب بھی قید ہے. ہم امام علی مقام کی شہادت پڑھتے ہیں ایک دفعہ. جتنے معصومین گزرے ہیں ان سب کی شہادت ایک دفعہ پڑھی جاتی ہے. ابو طالب کو بار بار شہید کیا گیا. تیاری بن رہے تھا مسافر کا جنازہ ہوتا ہے، سارے نہیں رویا کرتے، سارے نہیں روتے، کچھ بندے روتے. لوگ پوچھتے ہیں یہ مرنے والے کا کیا نہیں تھا. بس میرے دل شہادت نہیں پڑھا، ایک جملہ کہنا ہے آپ نے کیا اللہ اکبر اللہ وقت آخر تھا. آدھے ابو طالب ابو تھا، کبھی جائیں پہ لیتے تھے، کبھی بائیں پہ لیتے تھے. اللہ علی کو بلایا، علی کے کان میں کچھ کہا، تب بابا ٹھیک ہے. دوبارہ بلایا، پھر پوچھا. علی نے کچھ کان میں سنا، پھر پوچھا. رسول خدا موجود تھے. ایک مرتبہ پھر پوچھا یا علی بابا نے کیا کہا ہے؟ علی فرماتے بابا بالکل ٹھیک فرما رہے، میں تیار ہوں. رسول خدا پریشان ہو گئے. اللہ سب کچھ دیکھا لیکن اللہ کیا ایک مرتبہ رسول خدا حیران تھے، علی پریشان. ایک مرتبہ ایسا آیا جب کہا نا بابا ٹھیک ہے، بابا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے کربلا اب مرحلہ آیا. ایک پتہ کیا بات کیا ابو طالب نے. علی فرماتے بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے، بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے. اللہ آپ میرے ساتھ چلو، یہ کیا کہا تھا علی نے کیسے ہو سکتا ہے. اللہ ہر مصیبت پہ علی نے صبر کا کہا گیا. علی نے بابا ٹھیک ہے. ایک وہ مصیبت بیان کی گئی جس پہ علی کا بابا کیسے ہو سکتا ہے. اللہ آپ کو یاد ہوگا بنا کے قربت زہرا علی بہت رہے، بڑا علی کا صدقہ علی بہت رہے. نہ رے آتے میں چاروں میں دیکھ کر مولا، نہ رے گھر میں رہا تین میں سب فرقا شکست پہلو میں دیکھا علی بہت رہے. اللہ میرے مولا علی جب جناب سیبت دفن میں جا رہے تھے، اللہ اپنے گھر آئے، آپ جیسے کئی چاہنے والے آ گئے. دعا کرے مولا، دعا کیجیے مولا، فاتحہ پڑھیے. اللہ ایک بندہ اگر کہتا ہے یا علی ابھی میں جنت البقیع کی طرف سے آ رہا تھا، یہ جملہ میں نے کہا آج سوال دے رہا تھا، آج دکھانا چاہتا ہوں میں جنت البقیع سے آ رہا ہوں. میرے ساتھ تو بابا مولا نے کہا کیا مطلب ہے؟ مولا ہمارا خیال ہے وہ قبر زہرا پر دیوان ہے. مسلمان نے کہتے
علی نے سنا یہ فقیر علی کو بدنام کیا، اب مجھ سے یہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا، مجھے کعبہ نے کہا علی صبر کرنا، میں سے بچایا مجھے آج ابو طالب نے یہ کہا کہ فاطمہ کی زیادہ کی قبر پہ پھر بیٹا بھی چلایا جائے گا، آج علی نے کہا بابا میں خود نہیں علی تو بھی ہوگا، آج آیا تھا 1935 میں طالب نے کہا کہ آج باقی اللہ نے کہا میں کہوں گا اس وقت علی نے بی بی کی قبر کو بچا لیا، اس کے بعد کیا ہوا میں 1935 1925 26 کو علی کی دوجہ فاطمہ زہرا کی قبر میں پھر میرے چلایا گیا، آپ کا جتنا بڑا جتنا تھا آپ میرے ساتھ ملتے اسی ابو طالب کا آپ تعلیم بھی والا ہے، ایک مرتبہ آئے بابا جہاں ابو طالب نے کان میں کیا کچھ سمجھا دیا تعلیم کو، علی نے سب میں نے وعدہ کر لیا، لیکن آپ میرے ساتھ میں یہ پوچھ لیے ہو کہ جنازہ تیار ہو گیا، ابو طالب نے جنازہ تیار ہوا، جنازہ لے کے چلے، آؤ میرے مولا تابوت آ رہا ہے، آؤ تابوت نے پڑے استقبال کرنا ہے، ایک مرتبہ جب تابوت چلا میں کہوں گا آج بھی تابوت پہ عمل گیا ہے، علی رس کھاتے ہوئے نکلی ہے، آئے بابا کہا رسول خدا مل رہے، آئے چچا کہا اگر رسول کو مثال چلا گیا، رسول کو فضا چلا گیا، میں کہوں گا آج تابوت آ رہا ہے، اس تابوت میں کوئی آیا ہو یا نہ آیا ہو ہاتھ باندھ کے میرا عقیدہ کا دلالو، ایک بغیر باغوں والی ہستی آئے ہوئے جن کا نام عباس اندار ہے، عباس کہہ رہے ہوگے یا رسول اللہ میں بھی جنازہ اٹھاتا اپنے بابا کا، علی نے کہا عباس بابا حضرت عباس ہر معصوم کے ہر شہید کے جنازے پہ آتے ہیں، میرے مولا عباس کی آواز آئی ہوگی، میرا عقیدہ ہے کہ میں بھی جنازہ اٹھاتا بیٹا مگر میں کیا رہا ہوں تعالیٰ ابو طالب میرے بازو سے نہیں ہے، آؤ سے دوسرا دو میں شام کا بازار تھا، اگر عالم ایمان تھا، یہ جنازہ یہ تابوت اتدارو ابو طالب میں بنو تاریخ ہے، آج جاتے دوسرا دے اتدارو بغاوے میں گلیوں میں جاتے بتایا ابو طالب ہم سارے تم کو سال آئے ہیں آپ سے بتا رہے ہیں وزارت جنت بھی آئے ہوگی پردے میں اتدارو امام زمان علی بھی آئے ہوں گے مگر پھر نہ ہوگا، عباس سے قاضی نے یہی کہنا ہے میں بھی جنازہ اٹھاتا مگر میرے بازو میں ہے بڑی اللہ جانے دی ہے اور میرے ابو طالب یہ اسلام کے ساتھ دادا بھی پھاڑی نہیں ہوتے بڑی اللہ جانے دی ہے اور ابو طالب نے آیا ابو طالب آیا مدینہ طاہر ابو طالب فاطمہ زہرا علی مرتضی رضوان کے خدا آگے تو دیوا ہم جب میرے چلے گئے